آیت کریمہ نمبر 155 سورۃ النساء، آیت 55 و 100 سورۃ النساء۔ الحمدللہ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں جس طرح پہلے یہودیوں کی 6 قباحتوں کا ذکر کیا تھا کہ یہود کے اندر یہ 6 قباحتیں پائی جاتی ہیں، ایسے قبیح لوگوں کے ساتھ دلی تعلق استوار نہ کرو، دنیاوی معاملات کی ترتیب برقرار رکھی جا سکتی، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو فرما دیا ان 6 قباحتوں کی وجہ سے ہم نے یہود کے اوپر لعنت کی، اللہ کا غضب ہوا، اللہ کی لعنت آئی، ذلت اور رسوائی آئی، تو مسلمانوں تم ان باتوں سے بچنا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج اسی سے آگے مزید یہودیوں کی قباحت میں سے ایک قباحت کا ذکر کیا کہ یہودیوں سے جب کوئی دین کے معاملے کا میثاق اور عہد لیا جاتا ہے یہ اس کو توڑ دیتے، اللہ کے عہد کی پاسداری نہیں کرتے تھے، نمبر 2، اور نمبر 2 اللہ کے احکام، اللہ کی آیات کا انکار کر دیتے۔ تیسری بات فرمایا اللہ کی آیتوں کا انکار، اللہ کے سچے انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیتے، اور چوتھی بات ذکر کر کے فرمائی جب ان کو دین سنایا جاتا ہے تو غرور اور تکبر کے ساتھ کہتے ہیں یہ باتیں ہمیں نہیں سمجھ آتی ہیں، تمہاری ان باتوں سے ہمارے دل پردے میں ہیں، تمہارا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے 4 باتیں ذکر کر کے فرمایا نہیں، حقیقت میں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہاری بدعملی کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، اور مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی ہے۔ اسی کے ساتھ پھر فرما دیا کہ ان ظالموں کا ایک طریقہ یہ بھی، ایک تو یہ اللہ کے احکام کا انکار کرنا، اور پھر حضرت مریم کے اوپر بڑے بڑے بہتان لگانا، اللہ والوں کے اوپر ان کا یہ وتیرہ ہے۔ فرمایا اس کی وجہ سے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی بتایا مسلمانوں یہ کام تم نہ کر دینا، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا یہودیوں کی پہلے 6 قباحتوں کے بعد مزید بڑھ کر فرمایا فَبِمَا بسبب اس کے
नक़ज़िहिम जो उन्होंने तोड़ दिया था मीसाकहुम अपना मीसाक अपना आहद अल्लाह से किया हुआ। नंबर 2 व कुफ्रिहिम और उनके कुफ्र के सबब बिआयातिल्लाह अल्लाह की आयतों के अल्लाह की आयतों का एक साथ इनकार कर देते कुफ्र। नंबर 3 व कत्लिहिम और इनका कत्ल करना अल अंबिया अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को बगैर हक ना हक। नंबर 4 व कौलिहिम और इनका ये भी कौल था, ये भी एक गुरूर का जुमला था, कुलूबुना गुल्फ हमारे दिल पर्दों में हैं, तुम्हारी बात का हमारे ऊपर असर नहीं होता, हम पक्के। अल्लाह ने फरमाया इन कबाहतों की वजह से बल तबा अल्लाह बल्कि अल्लाह ने मोर लगा दिया लैहा इन दिलों के ऊपर। क्यों? बेकुफ्रिहिम इनके कुफ्र की वजह से, इनके करतूतों की वजह से। फला युमिनून ये यहूदी ईमान नहीं लाएंगे इल्ला कलीला मगर थोड़े से। वो आपके सामने बात आती है। व बेकुफ्रिहिम और इनके कुफ्र के सबब व कौलिहिम और इनकी उस बक बक के सबब, इनके कौल के सबब अला मरियम जो मरियम के ऊपर था बहतानन अजीमा एक बहुत बड़ा बहतान, इसकी वजह से अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहरें लगा दी हैं, हिदायत इनको नसीब नहीं होगी, इनसे बच कर रहो। अल्लाह आपने इससे पहले यहूद की 6 कबाहतें सुनी थी, वो तफसील हो गई। आज अल्लाह ने आगे कुछ बातें इरशाद फरमाई और मुसलमानों को तंबीह की, मुसलमानों तुमने इनसे बचने हैं। एक फरमाया फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम कि यहूद के अंदर ये कबाहत पाई जाती थी जब हालात के तकाज़े पर इनसे वादा लिया जाता ये करो ये करो, ये उस वादे को तोड़ देते थे। अल्लाह इनके साथ वादा करता है मेरा ये हुक्म मानोगे तुम्हारे ऊपर ये रहमत होगी, ये हुक्म मानो ये हुक्म माने जी अब मानेंगे, लेकिन बाद में तोड़ देते। अल्लाह के अहद की पासदारी भी नहीं करते थे, अंबिया के साथ वाहद करते पासदारी नहीं करते थे। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। और वो आपके सामने आया, अल्लाह ने क्या जब तौरात इनको दिए परसों के तज़किरे में आपने सुना, कहने लगे हमें क्या पता अल्लाह की किताब है। अल्लाह सामने आए बात करे कि मेरी किताब है, हम लन नुमिना हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे हत्ता नरल्लाह जहरा जब तक अल्लाह को अपने सामने अया न देखें। हम सामने अल्लाह आए बताए मेरी किताब है, मानेंगे नहीं। अल्लाह वो ज़ालिमो तुम तो बड़े ज़ालिम हो। अल्लाह ने वरफ़ाना फ़ौक़कुम तूर ऊपर तूर पहाड़ लाया, व नतक़नल इज़ नतक़नल जबल जब पहाड़ को उठाकर इनके ऊपर लाया और कहा खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा जो किताब हमने तुम्हें दी है इसको मज़बूत अमल के साथ थामो। कहते जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फरमाया मानो नहीं तो पहाड़ गिराते हैं। उस वक़्त माना, बाद में फिर तावीली शुरू कर दी हैं। यह कमबख्ती है, इस कमबख्ती की वजह से यहूद के ऊपर लानत और ज़िल्लत आई, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना अल्लाह ने की है। मुसलमानों को तंबीह की, मुसलमानों तुमने ये काम नहीं कर देना है। मुसलमान भी कमज़ोर हैं इस वक़्त। वादा अल्लाह से किया हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन इस वादे की पासदारी नहीं है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का वादा अल्लाह से किया, ज़बान से इक़रार है, दिल से यकीन है, लेकिन उस वादे के मुताबिक अमल हमारा नहीं है। कभी इधर कभी उधर, कभी इस दर पे कभी उस दर पे, दर दर पे इधर उधर हो जाते हैं। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। वादा तो पूरा न हुआ, वादा तो अल्लाह का भी तोड़ रहे हैं। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। तो फरमा दिया ये ला इलाहा इल्लल्लाह का वादा पूरा करो। मुसलमानों को भी तंबीह की, मुसलमानों तुमने भी वादा किया हुआ क्यों तोड़ते हो? यहूद और नसारा ने ये आहद तोड़े, अल्लाह ने बर्बाद किया है। तो फरमाया वादा न तोड़ो। मोहम्मद और रसूलुल्लाह करके तुमने भी वादा किया, हम मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानते हैं, अजीम रसूल, आखिरी नबी,
اس کی اتباع میں کامیابی مانتے ہوں، یہ وعدہ کیا تو نبی کی اتباع کر کے دکھا، نبی کی غلامی کر کے دکھا۔ نبی کی غلامی چھوڑ کر تو کبھی انگریز کے پیچھے جاتا، عیسائی کے پیچھے، کبھی یہود کے پیچھے، کبھی ہنود کے۔ فرمایا یہ وعدہ تم بھی توڑ رہے ہو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ کمزوری ہمارے اندر بھی ہے۔ یہود وعدے توڑے تو اللہ کی لعنت کا مستحق، اللہ نے تنبیہ کی مسلمان وعدے نہ توڑ۔ عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا الست بربکم قالوا بلا، میں تمہارا پالنہار ہوں یا نہیں مانتے ہو مجھے رب؟ میں تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا، میں تمہاری حاجتیں پوری کرنے، مانتے ہو؟ کہنے لگے بلا۔ ادھر دنیا میں آئی تو اللہ کو حاجت روا نہیں، اللہ کو ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں، اللہ کو پالنہار نہیں، اسباب کے پیچھے دوڑ گئی، رب کو چھوڑ دیا۔ فرمایا رب کا حکم مان، برباد نہ ہو۔ اللہ ہمیں بربادی سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا یہ کام یہودیوں کا تھا، جب وعدہ کرتے توڑ دیتے۔ اللہ اکبر۔ آگے نمبر 2، یہودیوں میں ایک اور قباحت۔ فرمایا وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہودی اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے احکام کا انکار کر دیتے۔ اور چھوڑو جی اس حکم کو، اور چھوڑو جی یہ قانون کو، اور جی خیر ہے جی یہ پرانے دور کی بات ہے۔ کبھی ٹال مٹول کر کے اللہ کا حکم پار کر دیا اور شیطان کی بات مان لی، نفس کی بات مانی ہے۔ فرمایا یہ کام نہ کرو۔ اور مسلمانوں میں بھی یہ کمزوری ہوتی ہے، جب معاملات کے بتایا جاتا ہے بھائی معاملہ یہ، قرآن یہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، لیکن آج کل کہاں اس پہ عمل ہوتا ہے؟ تو بھی یہود والی روش کا اپنا کر یہ طریقے کو پرے کر دیتا ہے اور اپنی بات۔ بھائی یہ نبی کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، یہ فرمان ہے، کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے لیکن کر کے یہ بھی ڈنڈی مارتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری غلامی کرنی چاہیے تھی، اللہ کے حکام کا انکار نہ کرنا۔ مسلمانوں، یہودیوں نے قدم قدم پہ اللہ کے حکموں کو انکار کیا، جو مرضی آئی مان لیا، نہ آیا تو ٹال دیا۔ فرمایا اس وجہ سے اللہ نے لعنت کی ان کے اوپر، اللہ نے ذلت ان پہ مقدر کی ان کی۔ اور تیسری بات آج اللہ نے فرمائی کہ یہودیوں کے اندر نہ صرف اللہ کے حکموں کا انکار تھا، بلکہ حکم لانے والے نبیوں کو ہی قتل کر دیتے تھے، گویا دین کے پکے دشمن تھے۔ وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ناجائز ناحق قتل کر دیتے۔ اور وہ آپ کے سامنے آنے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ کل آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کو قتل، حضرت یحییٰ علیہ السلام یہودیوں نے قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ آنے والا ہے کل پرسوں۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو، بوڑھا پیغمبر، پورا عرصہ دین کی دعوت دیتا رہا، دین سمجھاتا رہا، دین کی تبلیغ کرتا رہا، دین کی اشاعت کرتا رہا، بیت المقدس کا امام، مرکز کا، لیکن ظالم نہ مانا، ٹال مٹول کرتے 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 ایسا وقت بھی آیا، بخاری اور مسلم کی روایت میں موجود ہے، ظالموں نے بوڑھے پیغمبر کو پکڑا، گڑھا کھودا، انتہا تھی ان کے ظلم کی، اور گڑھے کے اندر پیغمبر کو ڈال کر اوپر، اور فرمایا فیوتا بمنشار، آرا لایا سر کے اوپر، اب پیغمبر کے سر پہ آرا رکھ کر اس کو آرے سے چیر دیا ہے۔ فرمایا یہ کتنے ظالم ہیں۔ آج لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں چونکہ یہودی بھی آسمانی کتاب والے، کہاں آسمانی کتاب کو انہوں نے جب مانا تھا تو قرآن بھی ان کی تعریف کرتا تھا، جب بگڑے تو یہ حیوان بن گئے ہیں، بگڑے تو یہ انہوں نے انبیاء کو مارا ہے، بگڑے تو اللہ کے حکام کا انکار کیا، کفر کیا ان ظالموں نے۔ اور ان یہودیوں کے ساتھ آج پھر ادھر ادھر تانے بانے جوڑے جاتے ہیں، آج بھی وہ اسی درندگی کا اظہار کر رہے ہیں، بچوں کو تباہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بچے تباہ ہو گئے ہیں، ان کے نزدیک انبیاء مارے جاتے ہیں، بچے کیا چیز ہے؟ اللہ ہم سب کو ان ظالموں کی اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کتنے، قرآن نے کہا وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ،
ایک نبی نہیں، دو نہیں، بڑے انبیاء مارے انہوں نے، بڑے انبیاء کو شہید کیا ہے۔ اس وقت تو انبیاء ہر خطے میں آتے تھے، اس خطے میں نبی، اس خطے میں نبی، اگلے خطے میں نبی۔ ان ظالموں نے ان انبیاء کو بھی شہید کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بڑے منصوبے بنائے تھے قتل کے، وہ احادیث میں تفاصیل ہے۔ زیر خیبر کے بعد ان ظالموں نے دیا۔ خیبر کے فتح کرنے کے بعد نبی خیبر فتح کر کے واپس جا رہے تھے، ابو شہم اور ایک عورت نے دعوت کی کہ نبی دعوت قبول کرتے ہیں، صدقہ شدقہ تو نہیں کھاتے ہیں۔ دعوت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ غیب جاننے والا صرف اللہ ہے، وہی غیب جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، چند صحابہ کرام بھی چلے جا کر کھانے پہ بیٹھ گئے۔ کھانے میں تھی زہر، ایسی تیز زہر تھی کہ زبان پہ لگنے سے بھی اس کا اثر تھا۔ اب صحابہ کرام دسترخوان پہ بیٹھے، جب تک بڑا آدمی دسترخوان پہ ہاتھ نہ بڑھائے، چھوٹوں کو ادب نہیں بڑھانا ہوتا ہے۔ نبی ہاتھ بڑھائیں گے صحابہ، نبی نے گوشت کی بوٹی لی، اب صحابہ نے بھی لے لی، جہاد سے واپس آئے بھوکے تھے۔ نبی نے لینے کے بعد صحابہ نے لی، نبی نے منہ میں ڈالی ہے اور چبا رہے ہیں، بوٹی نگلی نہیں جا رہی ہے۔ لقمہ جو بندہ منہ میں ڈالتا ہے یہ اللہ کے سے اجازت مانگ کر آگے جاتا ہے، ہر چیز اللہ کے حکم میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں اس کو بار بار چبایا، پھر جبریل آگے، تھوک نبی، اس میں تو زہر ہے۔ فرمایا سمیت الشاۃ، بکری کو زہر ڈالا گیا ہے، لایا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکا، لیکن باقی صحابہ بعد میں، نبی اپنی ذاتی انتقام نہیں لیا کرتے تھے، ان کو درگزر کر دیا۔ بعد میں جو صحابی فوت ہو گئے تھے ان کی وجہ سے گرفت کی تھی، وہ تو دوسروں کا حق ہوتا ہے، دوسرے کے حق میں بندہ ٹال مٹول نہیں کر سکتا۔ عدالت کا فیصلہ، عدالت دوسروں کو حق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیبر سن 7 ہجری کے شروع میں زہر، نبی فرماتے ہر سال مجھے انہی دنوں میں جا کر زہر کے اثرات میرے اوپر غالب آ جاتے تھے، بخار آ جاتا تھا، حتیٰ کہ موت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہی عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، عائشہ خیبر والی زہر میرے اوپر آ جاتی، میرے دماغ اور دل پر اثر کر دیتی ہے۔ یہ وہ ظالم تھے۔ غزوہ تبوک میں اسی یہودیوں کے سربراہ بے ایمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بڑا منصوبہ بنایا۔ فرمایا یہ بے ایمان ہے یہودی، یہ انبیاء کے قاتل ہیں، اللہ نے اس کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت مسلط کی ہے، غضب مسلط کی ہے، ذلت مسلط کی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، جب ان کو دین کی بات سمجھاؤ، قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، آگے سے کیا کہتے ہیں نخرے کے ساتھ، قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل پردے میں ہے، تمہاری بات کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے، ہم پکے یہودی ہیں۔ اچھا، بغیر کا اثر ہم نہیں لیتے ہیں؟ اللہ فرماتے نہ غلف شلف نہیں ہے، بلکہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور جب اللہ نے مہر جباریت لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب جس دل پہ مہر جباریت لگ چکی ہے فلا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لا سکتے ہیں، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے۔ اور واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جید علماء، ان کی جو چوٹی کے علماء تھے، دست حدیث میں آتا ہے، ان میں ایک عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 10 علماء اگر مسلمان ہو جاتے نا، سارا یہودی ان کے پیچھے ہمارے ساتھ آ جاتا، لیکن ان کم بختوں کو پتہ ہم سچے ہیں، پتہ قرآن سچا ہے، پتہ وہی سچی ہے، لیکن پھر بھی ضد اور عناد کی وجہ سے یہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی چند ایک مسلمان ہوئے یہودی علماء، باقی کوئی بھی نہیں، دیگر لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ یہ یہودیوں کے اوپر ان کے کرتوت کی وجہ سے اللہ نے مہر لگائی۔ تو ایسا جملہ بندہ بعض دفعہ قرآن نے اس کا ذکر کیا، بل کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، انسان کی کرتوتوں کی وجہ سے نا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دل کو زنگ لگ جائے، لوہے کو زنگ لگے برباد ہو گیا۔
دل کو جب زنگ لگ گیا قرآن کی وجہ سے دل کالے ہو گئے، اب کالے دل کے اندر ہدایت نہیں سرایت کرتی ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی، مسلمانوں اعمال درست رکھو، کہیں ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جس سے ہدایت سے محروم ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ بچائے۔ اور فرمایا ان ظالموں کا ایک اور کفر کیا تھا، وَقْوَ بِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان کا کفر بھی اور پھر مریم اللہ کی نیک بندی، نیک خاتون، پاکیزہ خاتون، عبادت گزار خاتون، پیغمبر کی ماں، اس کے اوپر بہتان لگاتے۔ کیا بڑا بہتان، یہ جی معاذ اللہ بدکارہ ہے، یہ فاحشہ ہے، یہ بغیر شادی کے بچہ لے کر آئے گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میری قدرت تھی کہ میں نے بغیر شادی کے مریم کو بچہ دیا، بچہ بھی عیسیٰ علیہ السلام جیسا دیا، اور یہ ظالم اس کے اوپر تبرہ بازی کرتے تھے۔ فرمایا ان کے دین والوں پر تبرہ بازی کی وجہ سے ہم نے ان سے ہدایت سلب کر دی ہے۔ اور اللہ بچائے جب آدمی دین پر یا دین والوں پر جب تبرہ کرتا ہے، بظاہر کہتا ہے میں بڑا چلاک ہوں، میں صحیح رون دیتا ہوں فلاں کو فلاں کو، خدا کے بندو یہ چیز ایمان سلب کر دیتی ہے۔ اس لیے دین والوں کے اوپر کھلی زبان استعمال کرنے سے بچنا ہے۔ اگر تمہیں کسی کی بات نہیں سمجھ آئی، زبان محفوظ کر، تبرہ بازی نہ کرنا۔ اگر وہ بندہ سچا ہے اور سچ بولتا ہے، تقویٰ ہے، اور تیری تبرہ بازی سے تیری ہدایت تباہ ہو جائے گی، تیری ہدایت سلب ہو جائے گی۔ اور یہ مریم علیہ السلام جلیل القدر اللہ کی بندی، عبادت گزار، اللہ کی پرستار، اور اس کو یہ معاف نہیں کرتے تھے۔ فرمایا اس وجہ سے اللہ نے ان سے ہدایت سلب کر لی ہے۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی، مسلمانوں یہ کام تم نے نہیں کرنے ہیں۔ اللہ والوں کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا ہے۔ اللہ والوں کی ساتھ چل سکتے ہو تو چلو، نہیں چل سکتے تو کیچڑ تو نہ اچھالو، ان کے اوپر تبرہ بازی تو نہ کرو، ان کو روندو نہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمایا اس وجہ سے یہود کے اوپر اللہ کی لعنت آئی ہے، اور آگے چل کر آنے والا ہے۔ بڑے نخرے کے ساتھ، تکبر سے، فخر سے کہتے او جی ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا نا، لیکن اللہ کہتا ہے جھوٹ بولتے ہیں، وہ میری قدرت کاملہ نے کام کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا۔ اللہ ہمیں ان ذلیلوں سے محفوظ فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننے سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دین سے چل بسیں، یا اللہ ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما۔ یا اللہ تو خیر کا معاملہ سب سے فرما دے، زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، تمام امت مسلمہ کی ہدایت کے فیصلے فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، اپنی ذاتی کبریائی کا امن نصیب فرما، فتنوں سے، ہر شر سے، ہر فساد سے محفوظ فرما، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، مسلم امہ کو حقیقی مسلمان بننا نصیب فرما، مسلمانوں کی مدد و نصرت کے فیصلے اللہ تو فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے مقابلے میں یہود و نصارہ کو ذلت اور رسوائی نصیب فرما۔ یا اللہ یہود و نصارہ جن چیزوں پہ غرور و تکبر کرتا ہے ان کو خاک میں ملا دے، اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن مقدس کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔